تعاون والے ممالک ہیں، اٹلی ہے، انہوں نے اس میں امریکہ کا تعاون کرنے سے صاف انکار کیا ہے۔ اور ساتھ ہی کیا ہوا ہے کہ جب برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اور امریکہ نے یمن کے اوپر حملہ کیا ہے کہ حوثی باغی جو ہیں وہ تھوڑا پریشرائز ہو جائیں، تو انہوں نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل کے جو ہے وہ زمینی حملہ کرے گا غزہ کے اوپر تو وہ اس سمندر کے اندر موجود جتنی بھی انٹرنیٹ کیبل ہیں ان کو وہ کاٹ دیں گے، جس سے آج کی صدی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر کس طرح کی کھلبلی مچے گی اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کا الارم ہے۔ کچھ اعداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ پوری دنیا کی جو 10% تیل اور 6% گیس سپلائی جو ہے وہ اسی باب المندیب اسٹریٹ کے راستے سے ہوتی ہیں۔ وسطی ایشیائی ممالک کو 2022 کے شماریات کے مطابق جو ہیں وہ یورپ کی کل 20% تیل اور 24% گیس سپلائی کا انحصار جو ہے وہ اسی راستے باب المندیب اسٹریٹ اور سوئز کینال کا جو ریڈ سی کا راستہ ہے اسی کے اوپر منحصر ہے۔ چین کی جو مینوفیکچرنگ ہے تجارت، اس کا جو 30% ہے اس کا انحصار بھی اسی باب المندیب اسٹریٹ پر ہی ہے۔ اس کے علاوہ تجارت رکنے کی وجہ سے مصر جو ہے وہ سوئز کینال سے سالانہ $10 بلین کماتا ہے، اور جب یہ تجارت رک جائے گی تو مصر کی معیشت کو بھی ایک بڑا جھٹکا لگے گا۔ اب اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں، کچھ رپورٹس ہیں ہمارے پاس، وہ یہ ہیں کہ دنیا کی جو 5 بڑی تجارتی شپنگ کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنا جو آپریشن ہے اس راستے سے وہ بند کر دی ہیں۔ ان میں ڈنمارک کی ایک مرسک لائن ہے، فرانس کی شپنگ جو ہے وہ CMA انہوں نے بند کر دیا ہے، جرمنی کی ہیپک لوئڈ انہوں نے بند کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ جو ہے اس کی MSC اس نے بھی بند کر دیا ہے، جبکہ برطانوی پیٹرولیم کمپنی نے بھی حال ہی میں بیان دیا ہے کہ وہ بھی اس راستے سے تجارت جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ اس سارے سینیریو میں کیا ہوا ہے کہ جو انشورنس لاگت ہے اس میں بھی 10 سے 20 گنا اضافہ ہو گیا، تو یہ جو تجارت ہے اب یہ مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ اور اب چین، پاکستان اور مسلم ممالک کی جو نمائندہ تنظیم ہے OIC، وہ اقوام متحدہ میں اس بات پر زور دے رہی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے اور یہ جنگ نہ ہونے دی جائے، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا خاصا نہیں ہوگا۔ اور سعودی عرب جو ہے اس کا بھی حال ہی میں ایران کے ساتھ امن معاہدہ ہو گیا، اس لیے بھی وہ امریکہ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا۔ تو اگر ہم اس سارے جیو پولیٹیکل صورتحال کے اوپر نظر دوڑائیں اور ہم دیکھیں تو ہمیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر اسی طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر مہنگائی کی شرح بڑھتی رہے، جو کہ بڑھ رہی ہے کیونکہ تجارت ڈسٹرب ہے، جب تجارتی کوسٹ بڑھ رہی ہے یا تجارت رک رہی ہے تو ممالک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ اس کی شرح نمو بڑھتی رہے گی، GDP ریٹ نیچے آتے رہیں گے، اور وہاں پہ خانہ جنگی کی سی صورتحال، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ تو آج یہ ساری صورتحال کا اگر ہم ایک جائزہ جیسے ہم نے لیا، ہم نے بات کی ہے اس ساری صورتحال کے اوپر، تو یہ واضح ہے کہ اگر اسرائیل اور ایران کے اس جھگڑے کو روکنے کے لیے دنیا کردار ادا نہیں کرتی، غزہ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں دنیا، عالمی انسانیت اور انسانیت کے حقوق کے لیے جو تنظیمیں انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہی ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی، یہ اسرائیل واضح طور پر کئی ایسے ممالک میں سے ایک ہیں جو نسل کشی کی بنیاد پر بنے ہیں یا معرض وجود میں آئے ہیں، تو جو فلسطینیوں کا جائز حق ہے وہ ان کو واپس دینا چاہیے اور ان کی آباد کاری جو ہے وہ دوبارہ ان علاقوں میں ہونی چاہیے۔ جیوش جو ہیں ان کو بھی غیر انسانی اور اس طرح کے معاملات سے پرہیز کرنا چاہیے، یہی کچھ وجوہات ہیں جس سے دنیا میں امن جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ تو اقتصادی بحران جو پیدا ہو رہے ہیں اور یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے جیو پولیٹیکلی، یہ ظاہر ہے کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ آپ کا میزبان تجزیہ کار ملک شفقت اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔